سورۃ الروم 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچ جاتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، کوئی ضرر، دعوا ربہم، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب وہ چکھا لیتے ہیں ان کو مہربانی اپنی طرف سے، اذا فریق منہم، تو پس ذرا سی دیر میں ایک جماعت ان میں سے بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانے لگ جاتی ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تو انجام کار وہ ناشکری کر لیتے ہیں یا انکار کر لیتے ہیں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں۔ فتمتعوا، پس تم فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے، ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کسی دلیل کو نازل کیا ہے، یا ہم نے کوئی دلیل اتار دی ہے، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، بس وہ ان کو کلام کرتا ہے اس چیز کی بنیاد پر جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو مہربانی چکا دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو پہنچ جاتی ہے کوئی تکلیف اور پریشانی، کوئی بری حالت، بسبب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا ہے، اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے کہ اللہ جل شانہ وسیع کر لیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں روزی کو جس کے لیے چاہ لیتے ہیں، وَيَقْدِرْ، اور اندازے پہ کر لیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے شرک کی مذمت بیان فرما دی، اور اس انداز میں کہ مثال اللہ جل شانہ نے بیان فرماتے ہوئے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنے غلاموں کو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اپنے ساتھ شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ نہیں چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ برابر سرابر رہے۔ اپنے خدام کو آج کے زمانے کے حوالے سے
اپنے مال میں شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیسے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کے واسطے اس امت کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے جس فطرت اسلام پر، عقید توحید پر تمہیں پیدا فرمایا ہے، تم اسی کے پابند بن کر چلو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر جماعت اور گروہ اپنے حصے پر خوش ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ انسان سے ایک شکوہ کرتے ہیں۔ انسان جب کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت نہ میری قوت اور طاقت کام آتی ہے اور نہ میرا پیسہ کام آتا ہے اور نہ میرے کوئی رشتہ دار کام آتا ہے، تو پھر بس اس کو ایک اللہ ہی یاد آتا ہے، پھر اللہ ہی کو پکارتا رہتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ لیکن جب اللہ پاک اس سے اس تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، پریشانی کو دور فرماتے ہیں، مصیبت کو ختم فرماتے ہیں اور اللہ جل شان اپنی طرف سے اس پر مہربانی کر لیتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ جس پریشانی کے اندر تمہارا معبود برحق ایک اللہ ہے، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، تو تمہاری خوشی کے عالم میں بھی تمہارا معبود وہی اللہ ہے۔ جس طرح تم پریشانی میں اس اللہ کو پکارتے رہتے ہو، اپنی خوشی میں بھی اسی ایک اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کوئی شریک نہ ٹھہراتے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، ضرر پہنچ جائے، پریشانی پہنچ جاتی ہے، دعوا ربہم، تو یہ اپنے رب کو پکارنے لگ جاتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر ان کے لیے مرجع کوئی اور ہی نہیں ہوتا، کوئی اور نظر ہی نہیں آتا کہ فلاں میرا یہ کام بنا لے گا، فلاں میری یہ پریشانی حل کرے گا، فلاں میری یہ بیماری دور کرے گا، فلاں مجھے اس سمندری طوفان سے نجات دے گا، فلاں مجھے اس زلزلے میں بچا دے گا۔ نہیں نہیں، پھر سے کوئی نظر نہیں آتا، ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اسی سے مانگتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، جب اللہ جل شانہ ان کو اپنی طرف سے مہربانی چکھا دیتے ہیں اور اس کو ضرر اور تکلیف سے نجات عطا فرماتے ہیں، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، ان انسانوں میں سے ایک جماعت اور گروہ ایسی ہے کہ جو ہی اللہ کی مہربانی آ جاتی ہے تو وہ فوراً پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانے لگ جاتی ہے۔ کہاں دے تمہارے یہ معبود تمہاری پریشانی کے عالم میں؟ آج کا انسان بھی جب بے روزگار ہو جاتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے، جب اللہ روزگار عطا فرما لیتے ہیں پھر نماز کا بھی موقع نہیں ملتا، دعائیں مانگنے تو دور کی بات، ذکر تو دور کی بات، فرض نماز کا موقع نہیں ملتا۔ حکومت نہیں ملی تو حکومت کے پیچھے مارے مارے پھرتا ہے، انسانیت کو بھی منت کرتا ہے، اللہ کے سامنے منتیں کرتا ہے۔ جب اللہ تھوڑی سی حکومت عطا فرماتے، اختیار عطا فرماتے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب یہ صحت مند رہتا ہے اور کبھی پریشانی اور بیماری آ جائے تو بیماری کے عالم میں بس ایک اللہ کو پکارتا رہتا ہے، ہر ایک سے کہتا ہے بھائی مجھ سے، میرے لیے اللہ سے مانگو، اللہ مجھے صحت دے، اور وہی اللہ جب صحت عطا فرما لیتے ہیں پھر یہ اپنی صحت کے ایام میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے انسان سے ایک شکوہ کیا، ابھی میں نماز کے اندر آیت پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم مولا سے دھوکے میں ڈالا، غافل بنا کے رکھا ہے؟ کون سی چیز تجھے پیاری لگی اس دنیا کے اندر؟ تو اپنے اس کریم اللہ سے غافل ہو گیا، اس سے دھوکے میں پڑ گیا، جو تیرے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہے، صبح شام اس کی دی ہوئی آنکھیں اس کے خلاف استعمال کرتے ہو، لیکن وہ تمہیں موقع دیتا ہے، خیر ہے، اب توبہ کرے گا، اب بس کرے گا، اس کی دی ہوئی زبان اس کے خلاف استعمال کرتے ہو، اس کے دیے ہوئے کان اس کے خلاف استعمال کرتے ہو،
اس کے دیے ہوئے ہاتھ اور پاؤں اسی کے خلاف استعمال کرتے ہو، اس کا دیا ہوا مال اسی کے خلاف استعمال کرتے ہو، لیکن وہ کرم کا معاملہ کرتا ہے، یہ بندہ اب میرا توبہ کر کے میری طرف آ جائے گا۔ تو ذات سے غافل ہو گیا، الذی خلقک فسوی، جس نے تجھے عدم سے وجود میں لایا اور تجھے برابر کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تیری کیا ڈیزائننگ کی ہے اللہ نے، اپنے چہرے کی طرف بندہ دیکھے، اس کے اندر کیسی فٹنگ اللہ نے کی، آنکھوں کی، ناک کی، اور یہ زبان، اور اس کے اندر یہ دان، منہ کے اندر یہ سارا نظام، اور یہ کانوں کا نظام، کس طرح کی، نہ بہت زیادہ لمبی چھوڑی اور نہ بہت زیادہ مختصر، اعتدال کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، تمہارے اللہ سے غفلت، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، تمہیں قیامت کے دن کا یقین نہیں آ رہا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اے انسان سنو، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں اور وہ لکھنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انسان جب اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے، انجام یہ ہو جاتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، غریب رہتا ہے اللہ کے ہاں مارے مارے پھرتے، اللہ مانگ مانگ کے، جب اللہ پاک پیسہ دے دیتا ہے کہتے ہیں یہ میری ہوشیاری ہے، یہ میری ہنرمندی ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میں نے کما کے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے فتمتعوا، اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ، مزے لے لو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، فسوف تعلمون، پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم قریب جان لو گے کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کیا ہم نے اس بندے کے پاس کوئی دلیل نازل فرمائی، ہم نے کوئی دلیل اتاری اس کے پاس، کوئی اس طرح کی دلیل جو اس کو سمجھا رہی ہو کہ بھائی تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دو، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، وہ اس کو رہنمائی کرتا ہے اور دلالت کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا رہتا ہے اور بات کرتے ہوئے اس چیز پہ کہ اس وجہ سے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دو۔ بھائی ہے کوئی تمہارے پاس دلیل؟ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم انسان کو نوازتے رہتے ہیں، بن مانگے اس کو صحت عطا کی، بن مانگے اس کو گھر عطا کیا، بن مانگے اس کو اولاد عطا کی، بن مانگے اس کو کاروبار دیا، بن مانگے اس کو پیسہ دیا، جب یہ نعمتوں سے سرفراز ہوتا رہتا ہے بڑا خوش چلتا رہتا ہے، فرحوا بها، بڑے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہاں اللہ عجیب انداز میں بیان فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت پہنچ جائے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی کسی ناشکری کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں اللہ اذا ہم یقنطون، تو یہ اللہ سے بڑے نا امید بن جاتے ہیں، نا امید بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہم جس نعمت کو لے کر چلتے رہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اس میں ہماری ذاتی کوئی محنت نہیں ہے اور ہم اس کا استحقاق بھی نہیں رکھتے، یہ تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی نعمت چھین لی گئی، یہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورۃ الفجر کے اندر بیان فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ اپنی طرف سے انسان پر نعمت کر لیتا ہے، انسان کو نوازتا رہتا ہے، اس کو اعزاز و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا ہے، تو
تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ انسان کو آزماتا ہے اور آزمائش کی صورت بدل جاتی ہے، پہلے اللہ نعمت دے کر آزما رہے تھے، تو دوسری طرف جب اللہ نعمت چھیننے پر آ جاتا ہے اور زیادہ وسیع رزق کو اللہ پاک اندازے پکڑ لیتے ہیں۔ اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، ادھر مال تھوڑا کم ہو گیا، ادھر صحت میں کوئی کمی آئی، ادھر گھر میں کوئی کمی آئی، اولاد میں کوئی کمی آئی، تو انسان پھر مارے پھرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتا، اللہ کے سارے بندے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرتے رہتے ہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارے رزق کے اندر اگر تنگی آئی ہے سنو، اس کے وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کائنات کے نظام میں اپنے پیٹ بھرنے کو تو مقصود سمجھا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، لیکن تو نے یتیم کا اکرام نہیں کیا۔ تیرے معاشرے کے اندر یتیم کرتا رہتا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، وہ ننگا رہتا ہے، اس کے بدن پر کپڑے کی ضرورت تھی، اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی، اس کے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تیرے معاشرے کے اندر غریب فقیر مسکین چلتا رہتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ خود کھلاتے ہو نہ اوروں کو ابھارتے ہو، ترغیب دیتے ہو اس بات پہ کہ اس مسکین کو کھلاؤ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم چاہتے یہ ہو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمیٹ لوں اور سب کچھ میرا بن جائے، اور دنیا کی محبت اپنے دلوں کے اندر کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہے تمہاری۔ یہ وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے تیری رزق کے اندر جو وسعت تھی آج تنگی آ گئی ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں تو جب اللہ پاک انسان کو نوازتے رہتے ہیں یہ بڑا خوش چلتا رہتا ہے، لیکن جب معمولی سی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے رزق میں اللہ پاک کچھ اندازہ پہ کر لیتے ہیں اور زیادہ وسعت کو کم کر لیتے ہیں، تو یہ بندہ اللہ سے نا امید بن جاتا ہے۔ حالانکہ رزق دینے والے کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ اللہ جل شانہ جس کے چاہنے کے لیے چاہ لیتے ہیں اللہ روزی پھیلا دیتے ہیں، وسعت کے ساتھ اللہ عطا فرماتے ہیں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہ لیتا ہے وہ اندازے پہ کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ روزی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر روزی کے اندر وسعت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بندے کا امتحان ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار بنتا رہتا ہے اور اپنے مال کو کیسے اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور اگر تنگی آتی ہے تو پھر بھی اللہ پاک آزماتے ہیں کہ کیسا یہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور مومن کے ساتھ اللہ کا جو بھی معاملہ ہے یہ خیر کا ہوتا ہے۔ ان اصابت السراء، انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، خوشی انسان پہ آ جاتی ہے، فشکر، یہ شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور انسان کو کوئی تکلیف مل جائے تو صبر، اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ اللہ جل شانہ انسان کو آزماتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اب بہت بڑے اللہ والے، ہم اس کے بارے میں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ تھے، حالانکہ بہت بڑے کاروباری بھی تھے، ان کا مال چلتا رہتا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، اور ان کا کاروبار چلتے ہوئے ایک مرتبہ پیغام آیا کہ سمندر میں طوفان آیا اور آپ کا جتنا مال چل رہا تھا وہ سارا ڈوب گیا۔
فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سر نیچے کی طرف جھکایا اور اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھا اور اوپر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ پھر دوسرا بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت طوفان تو آیا تھا لیکن آپ کے مال کو اللہ نے بچا لیا، وہ محفوظ رہ گیا۔ پھر سر نیچے کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ اس نے پوچھا حضرت ایک مرتبہ پیغام آیا کہ آپ کا مال ڈوب گیا، آپ نے کہہ دیا الحمدللہ۔ پھر پیغام آیا کہ آپ کا مال محفوظ ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے جب مجھے پیغام آیا کہ تیرا سارا مال ڈوب گیا، میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے دیکھا کہ میرے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہیں تھا، کوئی خفگی کے آثار نہیں تھے، ناراضگی اور پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب مجھے پیغام ملا کہ آپ کا مال محفوظ ہے، بچ گیا ہے، پھر میں دل کی طرف متوجہ ہو گیا تو میرے دل پر خوشی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ دنیا کے آنے جانے سے انسان کے دل پر کوئی اثر محسوس، دل تو اللہ کا ہے، مجھ سے میرا اللہ راضی ہوگا میں خوشی محسوس کر لوں، مجھ سے میرا اللہ ناراض ہے، مجھ پر ایک غم اور خفگی طاری ہو، ایک پریشانی طاری ہو کہ کیوں مجھ سے میرا اللہ ناراض ہو گیا۔ دنیا کی چیزوں کے آنے جانے سے میں کوئی خوشی اور خفگی میں، آج کے دنیا کا انسان سمجھتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، کاروبار سب کچھ ہے، عہدہ سب کچھ ہے، حکومت سب کچھ ہے، اس لیے ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے خوشی بھی محسوس کرتا ہے اور ان چیزوں کے جانے سے انسان پریشانی بھی محسوس کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ معاف کر لے، انسان سمجھتا ہے میری محنت کا نتیجہ ہے، تو ساری زندگی جب محنت کر لیتا ہے اور ایک پلاٹ خرید لیتا ہے کہیں پر اور اس پر کوئی ناجائز قبضہ کر لیتے ہے تو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے کما لیا، میں نے محنت کی، میں نے اپنی حالانکہ دیا اللہ نے، بس اللہ نے دے کے آزمایا، اب اللہ نے لے کے آزمانا ہے۔ ایک طرف شکر ادا کرنی چاہیے اور دوسری طرف صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کو پہنچ جائے کوئی تکلیف اور پریشانی، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب وہ ان کو چکھا دیتے ہیں اپنی طرف سے مہربانی، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تب ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتی ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، انجام کار وہ ہماری طرف سے دی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا، تو انجام کار وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، بِمَا آتَيْنَاهُمْ، ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، بس تم خوب فائدہ اٹھاؤ، مزے لے لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے، فہو یتکلم، بس وہ ان سے بات کرتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، اس چیز کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو چکا لیتے ہیں کوئی مہربانی تو وہ ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی پریشانی پہنچ جاتی، تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی بری حالت آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کے ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیے ہوئے ہیں، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک وہ نا امید بن جاتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے کہ اللہ جل شانہ وسیع کر لیتے ہیں روزی کو جس کے لیے چاہ لیتے ہیں، ويقدر، اور اندازے پہ کر لیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ۔